بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ افریقہ کے سابق صدر جو انتقال کر گئے، جہانی صدر، لیٹ پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا، جن کو نوبل پرائز بھی ملا اور بہت بڑے ابھی بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے لیڈر قرار پائے۔ دنیا ان کے مقام پہ رش کرتی ہے، جتنی عزت ان کو ملی، شاید جو شخصیات امر ہو گئیں ان میں سے ایک تھے۔ ایک دفعہ وہ ایک چند دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ پہ گئے اور کھانے کا آرڈر دے کے انتظار کرنے لگے۔ کھانا آ گیا، کھانے لگے، دیکھا کہ سامنے والی چند ہی ٹیبلز چھوڑ کے آگے ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جی اسے کہیں کہ جی اپنا کھانا اٹھا کے ہماری ٹیبل پہ آ جائے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ بڑی عزت اور تکریم بخشی اس کو۔ ایسے ہی ہے نا، اتنی بڑی شخصیت جو ہے جب کسی ایک عام آدمی کو کہتی ہے کہ میرے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور یہاں پہ کھانا کھائیں، تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال وہ شخص کھانا کھاتے ہوئے ہانپتا رہا، وہ جو ہے کپ کپاتا رہا، کھانا کھا کے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو نیلسن منڈیلا کے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی جب میں جیل میں تھا، 26 سال انہوں نے جیل کاٹی، 26 ایئرز، اپنی جوانی ساری جیل میں کاٹ دی، اور یقیناً ایک عظیم مقصد تھا کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ جو ہے وہ جیل کے اندر گزار دیا، اور جیل میں ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے تھا وہ سلوک ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ ان کو نہیں ملا، بلکہ بہت بدترین کرمینلز کو بھی شاید اچھے ممالک کے اندر اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا کہ جس طرح انہیں ٹریٹ کیا گیا۔ اور یہ وہ بندہ جو تھا، اس بندے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ بندہ روزانہ میرے اوپر پیشاب کیا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ پیشاب کیا کرتا تھا۔ یہ جیل کے ملازمین میں تھا اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ روزانہ میرے اوپر پیشاب کیا کرے۔ استغفر اللہ۔ کتنی بڑی اذیت اس نے وہ دیتا رہا جب یہ جیل میں تھے، اور جب ان کو موقع ملا، ان کے بس میں تھا کہ وہ چاہے تو اسے سزا دیتے، برا سلوک کرتے، لیکن انہوں نے بالکل اس کے الٹ کام کیا، بالکل الٹ کام کیا۔ مجھے یاد آ گئی وہ بات کہ ایک عورت جو تھی وہ روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کیا کرتی تھی، گندگی پھینکا کرتی تھی، اور جب وہ عورت گندگی پھینکنے آپ کے راستے میں نہیں آئی تو آپ کو فکر ہو گئی، لگ گئی کہ اللہ کرے وہ خیریت سے ہو، وہ نظر نہیں آئی، اور اس کے گھر اس کی خیریت دریافت کرنے چلے گئے، اس کے گھر اس کی خیریت دریافت کرنے چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو، آپ کے کمپینینز کو بہت بڑی اذیتیں جو ہیں وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے دی۔ مشرکین مکہ نے بدترین ٹارچر کیا ہر اعتبار سے، مینٹل، فزیکل، کوئی ایسا حربہ نہیں کہ جو ان کے ذہن میں آیا ہو اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کے کمپینینز پہ آزمایا نہ ہو، ایسا کوئی حربہ نہیں ہے۔ اور لیکن جب آپ کو موقع ملا، جب آپ حکمران بنے، جب آپ نے مکہ اسی شہر کو فتح کیا، اور اب آپ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ بدلہ لے سکتے، لیکن آپ نے معاف کر دیا، اور ہر کسی کو معاف کرتے رہے، ہر کسی کو معاف کرتے رہے، معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہے، معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہے۔
ایک عورت وہ تھی کہ جس نے آپ وسلم کے محبوب چچا کو قتل کیا، اور قتل کے بعد جو قتل شہید ہوئے تو ان کا کلیجہ چبایا۔ امیجن کس طرح کی انسان تھی وہ، اور ویسے وہ اسی طرح کے انسان تھے، لیکن اس کو بھی معاف کر دیا، صرف یہ کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، ڈونٹ کم ان فرنٹ آف می۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتے۔ تو اس طرح بات، یہ جو آپ سے بات میں نے کی ہے، اس بات کا ایک مقصد ہے، اس بات کا ایک پرپز ہے، اور نٹ وداؤٹ اے ریزن۔ ٹھیک ہے، ان شخصیات کی گلوری جو ہے، ان شخصیات کی جو ان کو جو کہہ لیں کہ خراج تحسین پیش کرنا جو ہے، وہ ظاہر ہے پوری انسانیت کے لیے کو چاہیے، لیکن یہاں پہ میں ایک اور مقصد سے بات کر رہا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اس طرح کا رویہ اپنائیں گے نہیں، جب تک ہم اس طرح کا رویہ اپنائیں گے نہیں، ہم لوگ مضبوط انسان نہیں بن سکتے، ہم لوگ مضبوط انسان نہیں بن سکتے۔ ریونج لیتے ہوئے اور ریونج کی خواہش رکھتے ہوئے، ایک ہوتا ہے ریونج لینا، بے شمار ایسے لوگ ہیں، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ ریونج نہیں لے سکتی، اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتی کہ وہ بدلہ لے سکے، حساب برابر کر سکے۔ لوگوں کی اکثریت وہ ہوتی ہے جو اس پوزیشن میں پوری زندگی نہیں آ پاتی کہ حساب برابر کر سکے، کہ بدلہ لے سکے۔ کیوں جی؟ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ پوری زندگی اس پوزیشن میں نہیں آ پاتی کہ وہ بدلہ لے سکے، لیکن وہ ہر وقت اس خواہش میں اور اس میں جل رہے ہوتے ہیں، اس آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آگ میں جل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں کاش بدلہ لے سکوں، کاش میں ریونج لے سکوں، کاش میں جو ہے پہلے سے زیادہ جتنی تکلیف، جتنی اذیت، جتنی بے عزتی انہوں نے میری کی، میں اس سے بڑھ کے کر سکوں، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکوں۔ لوگ تل ملاتے رہتے ہیں، اور اسی تل ملاہٹ کے اندر، اسی اس جذبے کے اندر، اسی اس نیگیٹو جذبے کے اندر ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی برباد نہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط انسان بن سکیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط انسان بن سکیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی برباد نہ ہو، تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، پھر ہمیں ان شخصیات کو فالو کرنا ہوگا، پھر ہمیں ان کی پیروی کرنی ہوگی، اور ان کی پیروی کیے بغیر جو ہے ہم اپنی زندگی کو برباد کر ڈالیں گے۔ ہم لوگ پھر ساری زندگی جو ہے ایک آگ میں جلتے رہیں گے، اور اگر ہمیں اس آگ سے بچنا ہے تو طریقہ وہی ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہے نہیں۔ طریقہ وہی ہے جو محسن انسانیت نے ہمیں بتایا، طریقہ وہی ہے کہ جو انسانی تاریخ کی اعلیٰ ترین شخصیت نے، حضور اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اپنے اللہ رب العزت خود تربیت فرماتا ہے، اپنے انبیاء کرام کی ہدایات دیتا ہے وحی کی شکل کے اندر۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ہمیں کمزور انسان نہیں بننا، طاقتور انسان بننا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے۔ اگر ہم کسی اس آگ سے اور اس ذہنی اذیت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ جزاک اللہ۔